الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بررؤوف الرحیم۔ آغاز گفتگو سے پہلے نعت رسول کے 2-3 شعر سماعت فرمائے۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ اور یہ شعر سماعت فرمائے، توجہ چاہتا ہوں۔ قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، قبر میں جب آئیں گے فرشتے کہہ دیں گے سرکار میرے، سونے دو آرام سے اس کو سونے دو آرام سے اس کو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، سارے جہاں کے میخانوں سے پی کر لوگ بہکتے ہیں، تو سارے جہاں کے میخانوں سے پی کر لوگ بہکتے ہیں، سارے جہاں کے میخانوں سے پی کر لوگ بہکتے ہیں، ہوش میں لوگ جہاں رہتے ہیں، ہوش میں لوگ جہاں رہتے ہیں، دین کا وہ میخانہ ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے،
تو سوئے مدینہ جانے والوں میرا دل بھی لے جاؤ، سوئے مدینہ جانے والوں میرا دل بھی لے جاؤ، دربار سرکار میں اپنا دربار سرکار میں اپنا ادنا سا نذرانہ ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسالت والے رسالت میں ایک بار اور درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول والے رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہیں ایک شاندار رسول، تم میں سے ایک تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں صاف اور ستھرا کرتے ہیں، تمہیں اور نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس کا ایک آسان ترجمہ عرض کر دیا۔ اس سے پچھلی آیتوں میں تبدیلی قبلہ کا تذکرہ ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم نے کعبہ کو تمہارے واسطے قبلہ بنا کر تم پر انعام کیا۔ تو پچھلی آیت میں بھی قبلہ کا ذکر ہے، اور جس آیت کو میں نے آج کی تقریر کا عنوان قبلہ کا ذکر ہے۔ میں یہاں ٹھہر کر تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ قبلہ کہتے کس کو ہیں۔ مرکز توجہ کو قبلہ کہتے ہیں، مرکز التفات کو۔ جو آپ کی توجہ کا مرکز بن جائے وہ آپ کا قبلہ، جہاں پہنچ کر آپ کی توجہ ٹھہر جائے وہ آپ کا قبلہ۔ تو قبلہ کہتے ہیں مرکز توجہ کو۔ تو قبلہ کی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ بہت سارے قبلہ ہیں ان کی سمجھ میں قبلہ آ جائے۔ تو قبلہ مرکز توجہ کو کہتے ہیں، قبلہ مرکز التفات کو کہتے ہیں۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کے الفاظ کیا ہیں، ذرا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کہتے ہیں نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبے کی طرف، منہ میرا کعبے کی طرف۔ تو معلوم ہوا کہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ضرور ہے مگر جسم کا ہے، جسم کا
کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ ضرور ہے مگر جسم کا ہے، جسم کا، اور ہمارے اندر خدا نے دونوں چیزیں دی ہیں، جسم بھی دی ہے، روح بھی دی ہے۔ پتہ یہ لگانا ہے کہ جسم کا قبلہ تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ کعبہ ہے، روح کا قبلہ کون ہے؟ روح کا قبلہ کون؟ کعبہ جسم کا قبلہ، روح کا قبلہ کون؟ تو عرض کرتا چلوں، جسم جھکا کعبے کی طرف تو کعبہ جسم کا قبلہ بنا، اور روح جھک گئی مصطفیٰ کی طرف تو ہماری روح کا قبلہ مصطفیٰ، ہماری روح کا قبلہ مصطفیٰ۔ تو کعبہ جس میں مصطفیٰ کا قبلہ بنا اور روح مصطفیٰ جھک گئی ذات کبریا کی طرف تو روح مصطفیٰ کا قبلہ ذات کبریا اور رحمت کبریا متوجہ ہوئی مصطفیٰ کی طرف تو رحمت کبریا کا قبلہ ذات مصطفیٰ، رحمت کبریا کا قبلہ ذات مصطفیٰ۔ تو دوستو ہمارے پاس، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے پاس دو دو قبلہ ہے اور دونوں الگ الگ ہے، جسم کا الگ ہے، روح کا الگ ہے۔ اب جن کے پاس فقط ایک ہی قبلہ ہے وہ خیر منائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک ہی قبلہ لیے پھر رہے ہیں، ایک ہی قبلہ لیے، کہیں آنند میں نظر آ رہے ہیں، کبھی بڑودہ میں نظر آ رہے ہیں، کبھی گودھرا میں نظر آ رہے ہیں، کبھی گودھرا میں نظر آ رہے ہیں، یہ مختلف شہروں میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک قبلہ والے ہیں، ان سے پوچھو، علماء سے مسئلہ پوچھو کہ اگر قبلے سے منہ پھیرو گے، قبلے سے تمہاری توجہ ہٹے گی، نماز ہوگی؟ بولو، قبلے سے توجہ ہٹے گی، نماز ہوگی؟ ارے بھائی جسم کی توجہ کعبے کی طرف ہے تو جسم قبلہ ہو گیا، کعبہ قبلہ ہو گیا جسم کا، اور روح کی توجہ کہاں ہے؟ روح کس طرف متوجہ ہے؟ تو دوستو بات سمجھ میں آ گئی، ہم روح والے ہیں اس لیے ہمارا قبلہ ہے، یہ روح والے نہیں ہیں۔ اب ان کے پاس قبلہ آئے تو کیسے آئے؟ ان کے پاس قبلہ آئے تو کیسے آئے؟ بنے تو کیسے بنے؟ تو کعبہ بھی ہمارا قبلہ ہے اور ذات مصطفیٰ بھی ہمارا قبلہ ہے۔ کعبہ جسمانی قبلہ ہے، ذات مصطفیٰ روحانی قبلہ ہے، ذات مصطفیٰ روحانی قبلہ ہے۔ دوستو اسی روحانی اور ایمانی قبلہ کے تعلق سے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے شاندار رسول بھیجا۔ یہ لفظ شاندار میں نے اپنی طرف سے نہیں استعمال کیا ہے، بلکہ رسولن پر جو تنوین ہے اس کے معنی شاندار، التنوین للتعظیم، اس تنوین کے معنی ہی شاندار، تو شاندار رسول بھیجا۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی نے 6 صفتوں کو بیان فرمایا، ایک کو اپنی طرف رکھا، 5 کو محبوب کی طرف۔ ہم نے بھیجا ایک رسول، ہم نے بھیجا، اب اس صفت کو رب نے اپنی طرف اور 5 کو محبوب کی طرف۔ اس نبی کی پہلی صفات، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس نبی کی دوسری صفات، تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں۔ تیسری صفات، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ چوتھی صفات، تمہیں حکمت سکھلاتے ہیں۔ اور 5ویں صفات، نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں، نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو 6 صفتوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے، ایک رب کی طرف، 5 رسول کی طرف۔ دوستو جو یہ کہتے ہیں نبی کیا دیتے ہیں، قرآن تو کہہ رہا سب کچھ تو وہی سے مل رہا ہے، سب کچھ تو وہی سے مل رہا ہے، کیا دیتے ہیں؟ اسی لیے خدا نے ایک کو اپنی طرف ہم نے بھیجا۔ مگر ایک بات دوستو یہاں یہ غور کرنے کی ہے، رب نے کیا کہا؟ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا ایک شاندار رسول، بھیجا تو رسول کہا مگر بلایا تو رسول کہہ کے نہیں بلایا، بھیجا تو رسول کہا مگر بلایا تو رسول نہیں کہا۔ بلانے کا انداز کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات
جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بلایا خدا نے اپنے محبوب کو تو بندہ کہا، بھیجا تو رسول کہا، جب خدا نے بھیجا تو نبی کہا، جب خدا نے بھیجا تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہا، جب بھیجا تو داعی اللہ کہا، جب بھیجا تو سراج منیر کہا، جب بھیجا تو مبشر کہا، جب بھیجا تو شاہد کہا، جب بھیجا تو برہان من ربکم کہا، جب بھیجا تو یا ایھا المزمل کہا، جب بھیجا تو یا ایھا المدثر کہا، جب بھیجا تو یاسین و طٰہٰ کہا، مگر جب بلایا تو نور کہہ کے نہیں بلایا، سراج منیر کہہ کے نہیں بلایا، رب کی برہان کہہ کے نہیں بلایا، نور کہہ کے نہیں بلایا، شاہد و مبشر کہہ کے نہیں بلایا، نبی و رسول کہہ کے نہیں بلایا، بلکہ بندہ کہہ کر بلایا۔ اور یہاں یہ بھی دیکھنا ہے، جو ذات جانے والی ہے وہی آنے والی ہے، اور جو آنے والی ہے وہی جانے والی ہے۔ جب آنے جانے والا رسول ایک ہے تو بھیجنے اور بلانے کا طریقہ کیوں بدل گیا کہ بھیجا تو رسول کہا، بلایا تو بندہ کہا؟ تو دوستو، اس بات کرنے کے لیے اور اس میں وضاحت پیدا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے صوفیاء کرام کی بارگاہ میں ہمیں جانا پڑے گا اور وہاں پہنچ کر دستک دینی پڑے گی ملفوظات صوفیاء کا۔ جب میں نے معائنہ کیا اور اس کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے ایک بڑا پیارا قول ملا، العبودیت افضل من الرسالات، نبی کی عبودیت نبی کی رسالت سے افضل ہے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، ہماری اور تمہاری عبودیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی کی عبودیت۔ جبھی تو آپ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، عبد پہلے رسول بعد میں، تو نبی کی صفت عبودیت کا ذکر پہلے رسالت کا بعد میں، تو نبی کی عبودیت نبی کی رسالت سے افضل۔ تو خدا نے بلایا بندہ کا، بھیجا رسول کا، اس لیے کہ عبد ہوتا ہے معبود کا، رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ عبد ہوتا ہے معبود کا، رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ ابدیت وصال چاہتی ہے، رسالت فراق چاہتی ہے۔ ابدیت ادھر جانا چاہتی ہے، رسالت ادھر آنا چاہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب میرے مصطفیٰ جا رہے تھے تو شان بندگی لیے ہوئے تھے، اس لیے قرآن نے بندہ کہا، اور جب آ رہے تھے تو شان پیغمبری لیے ہوئے تھے، اس لیے قرآن رسول کہہ رہا ہے، قرآن نبی کہہ رہا ہے، قرآن مزمل و مدثر کہہ رہا ہے۔ تو نبی کا وہاں جانا اور ہے اور یہاں آنا اور ہے، نبی کا وہاں جانا اور ہے، یہاں آنا اور ہے۔ تو شاندار رسول بھیجا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی، رسولن کہا، یہ نہیں کہا کما ارسلنا فیکم وکیلن، وکیل نہیں کہا۔ معلوم ہے رسول اور ہوتا ہے، وکیل اور ہوتا ہے۔ رسول کے تقاضے اور ہیں اور وکیل کے اور۔ اس بڑے مجمع میں ہو سکتا کوئی نہ کوئی وکیل بیٹھا ہو۔ ایک وکیل اپنے موکل کا کام تو کرتا ہے، مگر اسی کی ذمہ داری پر، اپنی ذمہ داری پر نہیں۔ وکیل دوسرے کی ذمہ داری پر۔ اگر آپ نے کوئی کسی کا مرڈر کر دیا تو 302 کا کیس آپ پر چلا، ایک وکیل آپ نے کیا تو وکیل آپ کو چھڑانے کے لیے پوری توانائی خرچ تو ضرور کرے گا، مگر اگر جج نے آپ کو سزا سنا دی تو سزا وکیل نہیں کاٹے گا، وہ تو فائل دبا کر بغل میں رکھ کر نیچے باہر چلا جائے گا۔ سزا کاٹنے کے لیے تو اسی کو جانا پڑے گا جس نے مرڈر کیا ہے۔ تو وکیل کام تو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میں اپنے اس آزاد کرا لوں، چھڑا لوں، لیکن اگر جج نے اس کے خلاف اگر فیصلہ کر دیا اور اپنا ججمنٹ سنا دیا تو جیل میں جانے کے لیے وکیل صاحب جیل نہیں جائیں گے، اسی کو جانا پڑے گا جس نے جرم کیا ہے۔ تو وکیل کام تو کرتا ہے مگر اسی دوسرے کی ذمہ داری پر، اپنی ذمہ داری پر نہیں کرتا۔ مگر رسول وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام تو کرتا ہے مگر ذمہ دار خود ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پر۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں، سونا مردوں کے لیے حرام ہے مگر حضرت سراقہ کو اللہ کے رسول نے پہنا دیا۔ عمل تو صحابی کا ہے مگر ذمہ دار رسول ہے، عمل صحابی کا مگر ذمہ دار رسول ہے۔ سونے کی اجازت دے دی۔ دوستو 5
5 وقت کی نماز فرض ہے، مگر ایک شخص کے حق میں اللہ کے رسول نے 3 ہی وقت کی اجازت دے دی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 5 نہیں پڑھ پاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا جتنا تو پڑھ سکتا ہے اتنا ہی پڑھ. کہا میں 3 کہا تیرے لیے 3 ہی ہے. تو عمل تو اس کا ہے، ذمہ دار نبی ہے، ذمہ دار رسول ہے، ذمہ دار رسول ہے. تو رسول وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے. حالت جنابت میں مسجد میں جانا جائز نہیں ہے، مگر جناب صدیق اکبر کو مخاطب کر کے میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر اگر تو اس حالت میں ہو تو تیرے لیے جانا روا ہے، تیرے لیے جانا روا ہے. تو عمل تو صحابی کا، ذمہ دار نبی تو وکیل اور ہوتا ہے، رسول اور ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا رسولن، ہم نے رسول بھیجا ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے. خدا نے تو بھیجا ہے، مگر جس کو بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بھیجا کی ضرورت ہے. جس کے پاس بھیجا ہی نہیں وہ اس کا بھیجا کیسے سمجھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی لیے دوستو میں اکثر کہتا ہوں کہ ناپاک دل و دماغ میں قرآن کا معنی نہیں آ سکتا، ناپاک دل و دماغ میں قرآن کا معنی نہیں آ سکتا، نجس دماغ میں قرآن کا مطلب نہیں آ سکتا ہے. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو دل کو پاک کرنا پڑے گا، دماغ کو پاک کرنا پڑے گا. دل دماغ نجس ہوگا، قرآن پڑھو گے مگر سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا یہ قرآن جو ہے یہ تو ہدایت بن کر کے آیا ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. کیا وجہ ہے قرآن کا پڑھنے والا گمراہ، قرآن کا پڑھنے والا بدعقیدہ، قرآن کا پڑھنے والا نجدیت کا شکار، قرآن کا پڑھنے والا منافق، قرآن کا پڑھنے والا فاسق و فاجر، قرآن کا پڑھنے والا کفر و ضلالت کے دلدل میں دبا ہوا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ قرآن تو ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں کفر کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں نفاق بڑھتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں فسق و فجور میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. دوستو اس کو سمجھانے کی میں کوشش کروں گا. یہ کیا معاملہ ہے؟ جب یہ کتاب الہی لوگوں کے لیے پڑھنے والا اس کو صحیح ہدایت ملنی چاہیے، صحیح راستے پر ہونا چاہیے، وہ ایمان والا ہونا چاہیے، نفاق سے دور ہونا چاہیے، گمراہیت سے دور ہونا چاہیے. مگر ایسا کیوں ہے؟ دوستو دیکھو ایک ہے تلوار، تلوار کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. تلوار کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. تلوار کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. یہ تلوار بڑی خطرناک چیز ہے. تلوار گھر میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. گھر میں تلوار جو ہے یہ گھر کی زینت بنانے کی چیز نہیں ہے. اس کو جلا ڈالو، جلا کر راکھ کر دو. یہ تلوار اس لائق نہیں ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے. یہ تلوار اس لائق نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑا جائے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. میرے دوستو یہ تلوار خدا کی بہت بڑی لعنت ہے اگر ہلاکو کے ہاتھ میں ہے. یہ تلوار خدا کی بہت بڑی لعنت ہے اگر چنگیز کے ہاتھ میں ہے. یہ تلوار خدا کی بہت بڑی لعنت ہے اگر حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں ہے. مگر یہی تلوار خدا کی بہت بڑی رحمت ہے اگر فاروق اعظم کے ہاتھ میں ہے، علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں. تلوار کو نہ دیکھو، ہاتھ دیکھو. تلوار نہ دیکھو، تلوار نہ دیکھو، ہاتھ دیکھو. ہاتھ کے بدل جانے سے تلوار کا انداز بدل جاتا ہے، ہاتھ کے بدل جانے سے تلوار کا معیار بدل جاتا ہے. دوستو یہ قلم بہت خطرناک چیز ہے جس کو آپ جیب میں لگائے پھرتے ہیں، بڑی خطرناک چیز ہے. اسی قلم سے نبی کے علم غیب سے انکار کیا گیا، اسی قلم سے اختیارات مصطفیٰ کو چنوتی دی گئی، اسی قلم سے بیہودہ الفاظ بکے گئے، اسی قلم سے نفاق کی باتیں لکھی گئی، اسی قلم سے کفر اور شرک کی باتیں لکھی گئی، اسی قلم سے پیغمبر کو گاؤں کا چودھری لکھا گیا، اسی قلم سے پیغمبر کے علم غیب سے انکار کیا گیا، اسی قلم سے پیغمبر کے اختیارات تشریعی سے انکار کیا گیا. دوستو یہ قلم بہت بڑی لعنت ہے، قلم لعنت ہے. توجہ چاہتا ہوں یہ قلم لعنت ہے اگر تھانہ بھون کے جانور کے ہاتھ میں ہے. یہ قلم لعنت ہے اگر تھانہ بھون کے جانور کے ہاتھ میں ہے. یہ قلم لعنت ہے اگر تھانہ بھون کے جانور کے ہاتھ میں ہے.
رحمت ہے، مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں ہے تو رحمت ہے، محدث اعظم کے ہاتھ میں ہے رحمت ہے، تو قلم نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کس ہاتھ میں قلم ہے، کس ہاتھ میں قلم ہے۔ اسی لیے ہم قلم نہیں دیکھتے، ہم ہاتھ دیکھتے ہیں، ہم ہاتھ دیکھتے۔ بیچارے قلم کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس ہاتھ کا ہے۔ ایسا ناپاک ہاتھی نہ کاٹ ڈالو، ایسا ناپاک ہاتھی نہ کاٹ ڈالو، ارے کاٹ کر ایسے ہاتھ کو پھینک دو تاکہ قلم کے آنے کا سوال ہی نہ ہو، قلم کے آنے کا سوال ہی نہ ہو۔ تو دوستو جب یہ سمجھ گئے تو بس اب یہی کہہ لینے دیا جائے، قرآن نہ دیکھو پڑھانے والا دیکھو، قرآن نہ دیکھو پڑھانے والا دیکھو۔ اگر اسی قرآن کو تم کسی نجدی سے پڑھو گے تم بھی نجدی ہو جاؤ گے، اسی قرآن کو اگر کسی بدعقیدہ سے پڑھو گے تم بھی بدعقیدہ ہو جاؤ گے، اسی قرآن کو اگر کسی گمراہ سے پڑھو گے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، مگر اسی قرآن کو اگر کسی عاشق رسول سے پڑھو گے تو تم بھی عاشق ہو جاؤ گے، تم بھی عاشق ہو جاؤ گے۔ قرآن نہ دیکھو پڑھانے والا دیکھو۔ اسی لیے بچے کا ایڈمیشن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا پڑھانے والا اپنا ہے یا کسی بند کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ تو ناپاک دل و دماغ میں قرآن کا مطلب نہیں آ سکتا ہے، تو ہم نے ایک شاندار رسول بھیجا ہے، تم میں سے ایک ہے، تم میں سے ایک ہے دوستو، تم میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی بھی منزل آئے گی جہاں پہنچ کر تمہارا کوئی ساتھ نہ دے گا، نہ ماں ساتھ دے گی، نہ باپ ساتھ دے گا، نہ بیٹا ساتھ دیں گے، نہ بھائی ساتھ دے گا، نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے، نہ احباب ساتھ دیں گے۔ میرے دوستو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں میرے نبی اپنے گنہگار بندوں کو اس طرح تلاش کریں گے، اس طرح تلاش کریں گے جیسے ایک مہربان ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرتی ہے، جیسے ایک مہربان ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو تلاش کرتی ہے۔ منکم، وہ بڑا بے مثال رسول ہے، تم میں سے ایک ہے، تم میں سے ایک ہے۔ اب اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوستو اگر آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، یہ صفت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی صفت ہے۔ اگر رسول پاک آیتوں کی تلاوت نہ تو ہمیں آیتیں نہ ملتی، ہمیں سورتیں نہ ملتی، ہمیں قرآن نہ ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو فرشی ہیں، آیتیں عرشی ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے، وہ یہاں نہیں آ سکتی، تو نہ ہم وہاں جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں آ سکتی ہے۔ تو اب ضرورت ہوئی درمیان میں ایک رابطے کی، ضرورت ہوئی درمیان میں ایک وسیلے کی، تو وہی وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے، وہی وسیلہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آج یہ ہم یہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ ہے رسول کے کہنے سے، یہ سورہ اخلاص ہے رسول کے کہنے سے، رسول کے کہنے سے۔ تو ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہمیں پڑی کہ جس کا جسم تو فرشی ہو مگر روح عرشی ہو، روح عرشی ہو، روح عرشی ہو، اور وہ واسطہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ یہ سرکار ہی واسطہ ہے اور انہی کے واسطے سے ہمیں پورا قرآن ملا، ہمیں ساری آیتیں ملی، ہمیں ساری صورتیں ملی، ہمیں ساری صورتیں ملی۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ تمہیں پاک و صاف کرتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے باطن کو بھی پاک کرتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، تمہارے باطن کو بھی چمکاتا ہے۔ دوستو تمہارے ظاہری نجاست کو بھی دور کرتا ہے، باہری نجاست کو بھی دور کرتا ہے، دونوں کو پاک کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کی ہے، ایک ہے نجس اور ایک ہے نجاست، ایک ہے نجس اور ایک ہے نجاست۔ نجاست کپڑوں میں لگ جائے، علماء سے پوچھو تو کہیں گے پانی سے دھل دو، ہاتھ میں لگ جائے مسئلہ یہ پانی سے دھل دو، ایسا نہیں کوئی کرتا ہاتھ کاٹ کے پھینک دے، نجاست لگی اس کو دھل دو۔ تو نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ، لیکن نجس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اور وہ بھی نجس العین۔ یہ نفس امارہ جو ہے صوفیہ فرماتے یہ نجس العین ہے، نجس العین۔ اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اس کو کیسے پاک کیا جائے جو شیطان بن کر ہمارے لہو میں رواں ہے؟ یہ نفس امارہ، یہ نفس امارہ ہی والے ہیں جو مختلف قسم کی بولیاں بولتے ہیں۔ یہ امارہ
امارہ، یہ نفس امارہ سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ دوستو یہ گوبر ہے نا، جانور، بھینس، گائے، بیل، گوبر، اس کو پاک کرنا چاہتے ہو؟ اس کا طریقہ کیا؟ علماء سے آپ پوچھو تو مسئلہ بتائیں گے، کیا؟ آگ لگا دو۔ سبحان اللہ۔ آگ لگا دو۔ جب یہ گوبر آگ میں جل جائے گا تو راکھ ہو جائے گا، جب راکھ ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا، مطلب یہ نہ سننا بھی کھانا بھی شروع کر دینا۔ آگ لگا دو، اس لیے کہ آگ جب لگا دو گے تو اس کی حقیقت بدل جائے گی، اور جب حقیقت بدلے گی تو حکم بھی بدلے گا۔ تو اگر کسی ناپاک کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس کی حقیقت بدل دو، اگر کسی ناپاک کو پاک کرنا چاہتے ہو تو اس کی حقیقت بدل دو۔ تو یہ جو نجس العین ہے، یہاں تو ہمیں مسئلہ معلوم ہو گیا کہ گوبر ہے، آگ لگا دو، اس کی حقیقت جب آگ لگا دو گے تو آگ میں جل جائے گا، جب جل جائے گا تو حقیقت بدل جائے گی، جب حقیقت بدل جائے گی تو حکم بھی بدل جائے گا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن نفس امارہ جو نجس العین ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ تو گوبر کو پاک کرنا چاہتے ہو تو دنیاوی آگ میں اسے جلا ڈالو، اور نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو عشق محمدی کی آگ میں جلا دو، عشق محمدی کی آگ میں اسے جلا دو۔ اور جب اس عشق محمدی کی آگ میں یہ تمہارا نفس امارہ جل جائے گا تو اب یہی نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور جب نفس مطمئنہ بن جائے گا تو تمہاری شان یہ ہوگی کہ زبان تمہاری ہوگی، کلام کسی اور کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، کلام کسی اور کا ہوگا۔ ایک موقع پر وہ مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے کہا، کیا کہا؟ اے عثمان، تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ لیجئے گا کہ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی کو گناہ کی اجازت دے دی، ایسا نہیں۔ اے عثمان تم جو چاہو کرو، یہ کہنے سے پہلے میرے نبی نے عثمان غنی کے نفس امارہ کو مطمئنہ بنا دیا تھا، عثمان غنی کے نفس امارہ کو مطمئنہ بنا دیا تھا۔ مطلب یہ عثمان تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، تم گناہ کر ہی نہیں سکتے ہو، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو۔ تو وہ رسول ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے باہر کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے اندر کو بھی پاک کرتا ہے، اور تمہیں کتاب سکھلاتے ہیں، تمہیں نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں، تمہیں کتاب سکھلاتے ہیں، حکمت سکھلاتے ہیں، اور نہ جانی ہوئی باتیں بتلاتے ہیں۔ یہ ایک صفت رب کی طرف، 5 محبوب کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔